پارہ نمبر 1 سورہ البقرہ آیت نمبر 98۔ لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جو کوئی، کانا ہے، عدوً دشمن، للہ اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإِنَّا تو بے شک اللہ عدوٌ دشمن ہے، للکافرین کافروں کا، یعنی جو بھی دشمنی کرے گا، جو کوئی بھی دشمن ہوگا اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا، اور خاص طور سے جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی بھی ان سے دشمنی کرے گا تو پھر وہ اللہ ایسے کافروں سے دشمنی کرے گا۔ یعنی اس آیت میں ان کو سخت وارننگ دی جا رہی ہے۔ جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے پیغامبروں کا، اور جبریل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ Whoever is an enemy to Allah, His angels, His messengers, Jibrail and Mikael, then verily Allah is an enemy to the disbelievers۔ اور اللہ کسی کا دشمن ہو جائے تو پھر اسے کون بچائے گا؟ یہود کہتے تھے کہ میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے تم نے اگر کسی ایک سے بھی دشمنی کی تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ ایک سے محبت دوسروں سے دشمنی قابل قبول نہیں ہے، یعنی کہ تم ایک سے تو کہو کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، دوسرے سے دشمنی کرو، یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی ایک سے بھی دشمنی کی تو اللہ اس کا دشمن ہوگا۔ ان میں سے کسی ایک سے بھی دشمنی کرنا یعنی اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی، یعنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دوست ہے، آپ کا پسندیدہ ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی پسندیدہ ہے۔ اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں نا جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، اور جو کوئی ان سے دشمنی کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے پھر اس میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کی، یعنی اس کی جنگ ہے، اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دی ہے۔ تو یہ جو اللہ کے لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو کہلاتے ہیں، جن کو دیکھ کے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، تو ان سے بھی محبت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم اگر ہم ان سے دشمنی کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ جو اللہ کی بہت عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں، آپ کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ یہ ہم پڑھیں گے آگے، جیسے جیسے ہم آیتیں پڑھیں گے تو ہم اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ ایسے سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ اللہ کا کام کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو تو ایسے لوگ زیادہ پسند ہیں جو اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن تھا کہ آپ کو پورے دین اسلام کو پوری دنیا تک پہنچانا ہے، تو جو لوگ بھی آپ کے مشن کو آگے لے کے جائیں گے، دین کو آگے پھیلائیں گے، ایسے لوگوں کو اگر کوئی پریشان کرے گا تو پھر انہیں اللہ ہی دیکھے گا اور اللہ ہی دیکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کو پریشان کرنا، تکلیف دینا، اللہ کو تکلیف دینا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود پروٹیکٹ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم یہود سے فرما دیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا، فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، جبریل علیہ السلام کا، میکائیل علیہ السلام کا، تو ایسے جتنے بھی کافر ہوں گے ان کا دشمن اللہ ہوگا پھر۔